یہ دفاعی معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو ہوا ہے، اس کو اگر تاریخ میں آپ دیکھیں تو 656 ہجری میں سقوط بغداد ہوا، 659 ہجری میں سقوط اندلس ہوا، اور پھر سلطنت مغلیہ کا سقوط ہوا، اور پھر سلطنت عثمانیہ کا سقوط ہوا۔ تو یہ جو 4 سقوط ہیں تقریباً یہ 800 سال ان کے بنتے ہیں۔ ان 800 سالوں میں جتنے معاہدے بھی ہوئے، خلافت بغداد کے جو معاہدے ہوئے، بہت معاہدے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا ترقی کے لیے، یا اندلس میں جو معاہدے ہوئے، یا مغلوں کے جو معاہدے ہوئے، سلطان ٹیپو کے معاہدے ہوئے، سراج الدولہ کا معاہدہ ہوا، پھر خلیفہ عبدالحمید عثمانی جو تھے ان کے معاہدے ہوئے۔ ان سب معاہدوں میں جو ناکامی کے بہت بڑے اسباب 2 تھے۔ ایک، ان کے پاس منظم فوج نہیں تھی جو اس زمانے کی قوت کی ٹکر لے سکتی، اور اگر فوج تھی تو ان کے اندر آپس میں ڈسپلن نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے جگہ جگہ بغاوتیں ہو رہی ہیں، کہیں کوئی کھڑا ہو گیا ہے، کہیں خلیفہ کا اپنا پوتا کھڑا ہو گیا ہے، کہیں بادشاہ کا بیٹا اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، کہیں بھائی کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ پورا آپ اس نظام کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی کہ مسلمانوں کے پاس فوجی قوت یا تھی نہیں، یا تھی لیکن وہ منظم نہیں تھی، ڈسپلن نہیں تھی، یا ان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے، وہ ہتھیار نہیں تھے جو زمانے کے ہتھیار تھے۔ دوسرے نمبر پہ ان کے پاس معاشی مسئلہ تھا، معاشی اقتصادی حوالے سے۔ اب دیکھیں سراج الدولہ ہندوستان پہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہوا، کیسے ہوا کہ جب انہوں نے کلکتہ اور مدراس اور بمبئی تینوں جب بندرگاہیں اپنے ہاتھ میں لے لی، تو اس زمانے میں ہوائی جہاز تو تھے نہیں، تو ساری جو تجارت ہوتی تھی وہ سمندری راستوں سے ہوتی تھی، تو تجارت ان کے ہاتھ میں آ گئی، تو ہندوستان دن بدن کمزور ہو گیا۔ تو جتنے معاہدے بھی کسی نے کیے تو ان کے پاس معاشی طور پہ تھی نہیں، اس وجہ سے وہ اپنے آپ وہ جھکتے بھی تھے۔ اور سلطان ٹیپو کتنا بہادر آدمی تھا، لیکن وہ مجبور ہوئے معاہدے کرنے پر۔ کیسے معاہدے کہ انگریزوں نے چاروں طرف سے جب ان کو گھیرا اور مرہٹوں کو ساتھ ملایا، حیدرآباد دکن کے نواب کو ساتھ ملایا، تو اس پر مصالحت ہوئی کہ آدھی سلطنت سلطان ٹیپو انگریزوں کو دے گا، اور آدھی سلطنت کا انتخاب وہ خود کریں گے۔ جو سب سے بہتر جو علاقے تھے مال وقوع کے لحاظ سے یا آمدنی کے لحاظ سے وہ انگریزوں نے لے لیے، اور باقی جو ہے اس کو وہ چھوڑیں گے اس شرط پر کہ وہ 4 کروڑ روپے، اس زمانے کے 4 کروڑ روپے دیں گے۔ تو سلطان ٹیپو کے پاس 4 کروڑ نہیں دیے، 2 کروڑ روپے انہوں نے نقد دیے، اور 2 کروڑ کے لیے اپنے 2 شہزادے انہوں نے گروی رکھوائے۔ تو دیکھیں مسلمانوں کی جہاں جہاں آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایسے سراج الدولہ کے ہاں جب ہوا تو 3 گھنٹے کی جنگ میں 53,000 فوج تھی سراج الدولہ کی، انگریزوں کی فوج 3,000 تھی، اور 3,000 میں 1,000 انگریزی فوج تھی اور باقی وہ یہاں کے مقامی تھے۔ 3 گھنٹے میں انہوں نے صاف کر دیا 53,000 کو 3 گھنٹے میں۔ سراج الدولہ کی جنگ صرف 3 گھنٹے ہوئی تھی، اور حضرت مدنی قدس سرور نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں کے پاس جدید ہتھیار تھے، اور سراج الدولہ کے پاس جو ہتھیار تھے وہ پرانے زمانے کے ہتھیار تھے۔ جب تک وہ بارود بھرتے تھے توڑی دار بندوقوں میں، جب تک وہ آٹومیٹک رائفلوں سے وہ بچھا دیتے تھے۔ تو یہ اس پوری تاریخ کو آپ دیکھیں گے، ایسی آپ سلطنت عثمانیہ کو دیکھیں، وہاں بھی یہی تھا۔ تو مسلمانوں کی 2 کمزوریاں ہمیشہ ترقی میں رکاوٹ بنی ہے اور شکست کا ذریعہ بنی ہے، ایک فوجی قوت کا مستحکم اور منظم نہ ہونا، یا اس زمانے کے لحاظ سے ان کے پاس ہتھیار نہ ہونا، دوسرے نمبر پہ معاشی طور پہ کمزور ہونا۔ تو یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں 800 سال میں میرے علم کے مطابق، ہو سکتا ہے اس سے بڑے معاہدے ہوئے ہوں، 800 سال میں اس سے بہتر موقع شاید مسلمانوں کو نہ ملا ہو۔ اس لیے کہ پاکستان کے پاس جو فوجی قوت ہے، دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کی فوج ایک انتہائی منظم اور انتہائی ایک مستحکم فوج ہے۔ ان کا ڈسپلن، ان کے میرٹ، ان کی تیاری، ان کی تعلیم، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی جدید ترین ماڈرن جو ہتھیار ہیں اس کے حساب سے دیکھیں، پھر ایٹمی قوت کے حساب سے دیکھیں، پاکستان کی جو ایٹمی طاقت ہے وہ دنیا میں کسی بھی ایٹمی طاقت سے کم نہیں ہے۔ تو یہ جو 800 سال میں آپ کو کہیں آپ کو نہیں ملے گا، وہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فوجی قوت عطا فرمائی۔ اسی بنیاد پہ میں بہت قوت کے ساتھ اور بڑی شرست کے ساتھ کہتا ہوں کہ 1000 سال میں اتنی منظم فوجی قوت مسلمانوں کے پاس نہیں تھی۔ دوسرے نمبر پہ سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب کو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین دیے ہیں، بلاد حرمین شریفین، مکہ، مدینہ، بیت اللہ، روضہ شریف ہے وہاں، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاشی لحاظ سے بہت مستحکم کیا ہے۔ وہاں کے معدنی وسائل دیکھیں، وہاں کا محل وقوع دیکھیں، دنیا کی جو 70% تجارت ہے ان کے ارد گرد چلتی ہے، چاہے وہ بحر ہند ہو، چاہے وہ بحر احمر ہو، چاہے وہ خلیج فارس ہو۔ تو یہ اتنا بڑا ان کا محل وقوع بھی، اور اس وقت عالم اسلام میں جو سعودی عرب کی حیثیت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دفاعی معاہدہ اس 800 سال میں اتنا بڑا معاہدہ ہے کہ اگر اس کے ان ابعاد 6 کو دیکھیں کہ اس کے آگے کیا اہداف ہیں اور کتنے اہداف کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں،
اور اس کے دائیں طرف کیا ہے، کیا کیا ہمارے پاس مواقع ہیں، بائیں طرف کیا ہے، اس کی اونچائی کتنی ہے. اس وقت میں سعودی عرب کو اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی قیادت دے رہے ہیں. اتنی بڑی قیادت کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ایسے وقت پہ جبکہ مسلمان بے بس ہیں، بے سہارا ہیں. فلسطین کی کیا صورتحال ہے عام طور پہ، تو ان حالات میں اس معاہدے کو بھرپور طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے. اس کی اونچائی بھی، گہرائی بھی، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے، اس کو ہم پورا مکمل طور پہ دیکھ لیں تو میرے خیال ہے کہ سعودی عرب کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہوگا. اور پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم اپنے رب کے گھر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اور شہر کی حفاظت ہمارے ذمہ ہو گئی ہے.